السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے پرائمری تعلیم۔ تو انتہائی قابل عزت اساتذہ اکرام، والدین، میرا نظریہ جو پرائمری تعلیم کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری سطح پہ بچوں کو صرف 4 مضامین پڑھائے جائیں، جن میں سے 3 زبانیں ہیں اور 1 میتھمیٹکس ہے۔ 3 زبانوں میں اردو، انگلش، عربی اور چوتھا میتھمیٹکس، اور اتنا اچھے طریقے سے پڑھایا جائے کہ زبانوں کے جتنے بھی بنیادی قواعد و ضوابط ہیں، گرامر ہے، مشکل الفاظ ہیں، ان کی لکھائی ہے، وہ بہت اچھی کی جائے۔ بچے اردو کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھ سکیں، بچے انگریزی کو بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں لکھ سکیں، بچے عربی کے الفاظ پہ اعراب لگا سکیں، لکھ سکیں، اور چوتھا مضمون جو میتھمیٹکس ہے اس میں جو فنڈامنٹل میتھمیٹیکل آپریشنز ہیں وہ بچوں کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے۔ یعنی یہ 3 زبانیں، ان کی ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ، ان کی گرامر، اور ان زبانوں کا جو انٹر لنک ہے آپس میں، کہ بچے اردو سے انگریزی بنا سکیں، انگریزی سے اردو کر سکیں، اور عربی وہ اتنی سمجھ سکیں کہ پرائمری تعلیم میں وہ مترجم ہوں، یعنی قرآن پاک کے بیشتر حصے کا وہ ترجمہ جانتے ہوں، حدیث مبارکہ کا ترجمہ جانتے ہوں۔ یعنی اگر ان کو مشکل پیش بھی آئے تو بالکل تھوڑی سی مشکل پیش آئے، وہ امام صاحب کے پیچھے جب کھڑے ہوں رمضان میں، جب پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو وہ اپنے ذہن میں اس کا ترجمہ کرتے جائیں، تو آپ یقین کریں انہیں نماز میں بڑا لطف آئے گا۔ ہم جو پیچھے کھڑے مختلف سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم کوشش کریں تو ایسا ہو سکتا ہے، ہم 2 پیریڈ روزانہ ان 4 سبجیکٹ کو دیں، ان پہ بہت زیادہ محنت کریں، اور یہ جو پرائمری تعلیم ہے، یقین کریں اس میں رہ جانے والی جو کمزوریاں ہیں وہ یونیورسٹی کی ڈگریوں تک اور آگے جا کے جو ہم پروفیشنل تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تک رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی اچھی لکھائی جو ہے وہ پرائمری حصے میں ہی بنتی ہے، الفاظ کی جو بناوٹ ہے وہ یہاں ہی بنے گی۔ اب اگر ہم ان 3 مضامین کو مضبوط کر لیتے ہیں اور چوتھے میتھمیٹکس کو، اس سے آگے ہم ان کو جو بھی پڑھائیں، جو بھی سکھائیں، تو وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان 3 زبانوں کی گرامر اچھے طریقے سے بچوں کو یاد ہو اور ذخیرہ الفاظ ہو۔ قرآن پاک میں 70% الفاظ ایسے ہیں کہ جو بار بار آتے ہیں، کچھ لفظ انہوں نے سیکھ لیے تو آپ یقین کریں وہ پورے قرآن پاک کے مترجم ہوں گے، اس کا ترجمہ
جانتے ہوں گے ان کو کسی مفتی عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ضرورت پڑے گی کسی سے سوال پوچھنے کی تو کم از کم وہ سوال ایسا پوچھیں گے جو کسی مفتی یا عالم کی سمجھ میں آنے والا ہوگا. اور جب کوئی مفتی یا عالم ان کو اس کا جواب دے گا تو پھر یہ بچے بڑے آسانی سے اس کے جواب کو سمجھ لیں گے. اور جتنے ہمارے شرعی مسائل ہیں ترجمہ کرنے سے ہمارے بچے پرائمری حصے میں بہت سی چیزیں جان لیں گے. تو لہذا میرے ذہن میں یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی کہ یہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے. میں نے پہنچا دیا ہے. ہم سب کوشش کریں کہ ہمارے نصاب میں قرآن کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہو. اس کے بغیر ہمارے اخلاقیات بن ہی نہیں سکتے ہیں. ہم پروفیسر بن جائیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم انجینئر بن جائیں، ہم فوجی افسر بن جائیں، ہم پولیس کے افسر بیوروکریٹ بن جائیں، جو بھی بن جائیں، لیکن ہمارے اخلاق اس وقت سدھریں گے کہ جب ہم قرآن کو جان لیں گے. پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فرقہ پرستی ہے، جو لوگ قرآن کو جانتے ہیں وہ فرقہ پرستی میں نہیں پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کلام میں ہمیں منع کرتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹیں. ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے. تو اس لیے اگر قوم و نسل کو فرقہ پرستی سے بچانا ہے تو ہمیں انہیں قرآن کی تعلیم دینی ہوگی، تاکہ وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی فرقہ پرست انسان اگر ان کو موبلائزڈ کرنا چاہے تو کم از کم ان کے اندر اتنی قوت مدافعت ہو کہ وہ اس کی مزاحمت کر سکیں. اب دیکھیں نا، بیماریوں سے لڑنے کے لیے انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہے. اگر وہ طاقت ختم ہو جائے تو ہم بیماریوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں. تو اس طرح اس معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری فرقہ پرستی بھی ہے. ہم فرقوں میں بٹ کے تقسیم ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں، ان کو ہم برا سمجھتے ہیں. تو کم از کم ہماری قوم اس بیماری سے بچ جائے گی اگر ہم انہیں پرائمری سطح میں، پرائمری اسکول میں قرآن پاک کا ترجمہ سکھا دیں گے، قرآن پاک کو پڑھنے کا ہم طریقہ سکھا دیں گے. اب دیکھیں، ترجمے سے مراد یہ ہے کہ عربی، قرآن پاک عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں اور اس کا ترجمہ انگلش میں ہم آسانی سے کروا سکتے ہیں. ابتدا میں سال 2 سال مشکل پیش آئے گی، اس کے بعد بچوں کا ذہن چل جائے گا اور ہم پرائمری حصے تک، 5ویں تک پورا قرآن پاک بترجمہ ان کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے نظام تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ حضرات ہیں یا ذمہ داران ہیں وہ اس پہ فوکس ہو جائیں کہ ہمارے پرائمری تعلیم میں صرف اور صرف 3 زبانیں، اردو، انگلش، عربی، اور چوتھا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہو. تو انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے ایک اچھی قوم بنے گی اور ہمارے بچے کامیاب ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.